علیکم ناظرین کیا کبھی آپ نے سوچا ہے اگر زمین پر جنت ہو تو وہ کیسی دکھتی ہوگی؟ شاید کسی ایسے مقام کی طرح جہاں نیلا پانی آسمان سے باتیں کرتا ہو، جہاں ہر صبح سورج سمندر کی باہوں میں جنم لیتا ہو اور ہر شام خوابوں کو سمیٹ کر سلا دیتا ہو۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مالدیپ کی۔ تو ناظرین، مالدیپ کہاں ہے؟ مالدیپ بحر ہند میں واقع ایک چھوٹا سا ملک ہے جو سری لنکا اور بھارت کے جنوب مغرب میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ 1190 چھوٹے چھوٹے جزائر پر مشتمل ہے، جن میں سے صرف تقریباً 200 جزائر پر لوگ آباد ہیں۔ مالدیپ اتنا خاص کیوں ہے؟ دنیا میں کئی جزیرے ہیں، لیکن مالدیپ کو جو چیز ممتاز بناتی ہے وہ ہے اس کا شفاف نیلا پانی، سفید ریت جیسے ساحل اور پانی کے اوپر بنے لگژری ریزورٹس جو خود کسی خواب سے کم نہیں لگتے۔ سمندر کے نیچے کی دنیا، لیکن مالدیپ کی اصل خوبصورتی صرف زمین پر نہیں، اس کی حقیقت تو سمندر کے نیچے چھپی ہے۔ رنگ برنگی مرجان، ہزاروں اقسام کی مچھلیاں اور سمندر میں تیرتی کچھوے اور شارکیں۔ یہی وجہ ہے کہ مالدیپ دنیا کے بہترین ڈائیونگ مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ ثقافت اور لوگ، مالدیپ کی اکثریتی آبادی مسلمان ہے اور یہاں کی ثقافت اسلام، جنوبی ایشیا اور افریقہ کے اثرات سے بنی ہے۔ یہاں کے مساجد، روایتی موسیقی، کھانے اور مہمان نوازی سیاحوں کے دل جیت لیتی ہے۔ کھانوں کی دنیا، مالدیپ کے کھانے زیادہ تر مچھلی، ناریل اور چاول پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ماسونی، گاروڈیا اور فیہونی جیسے روایتی پکوان ضرور چکھنے کے قابل ہیں۔ کیا مالدیپ صرف امیروں کے لیے ہے؟ یہ ایک عام خیال ہے کہ مالدیپ صرف مہنگے ریزورٹس کا ملک ہے، مگر آج صورتحال بدل چکی ہے۔ اب مالدیپ میں بجٹ ہوٹل، گیسٹ ہاؤس اور مقامی جزائر میں مقام اور قیام ممکن ہے، جو عام سیاحوں کے لیے بھی ایک شاندار موقع فراہم کرتا ہے۔ ماحولیاتی خطرات، لیکن اس جنت پر ایک بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے: ماحولیاتی تبدیلی۔ زمین کا درجہ حرارت بڑھنے سے سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے اور مالدیپ جیسے کم سطح والے ممالک کو ڈوبنے کا اندیشہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مالدیپ دنیا بھر میں ماحولیاتی تحفظ کے لیے آواز بلند کر رہا ہے۔ مالدیپ کے مشہور دیدی مقامات۔ مالے سٹی، مالدیپ کا دارالحکومت، جہاں جدید عمارتیں، قدیم مساجد، مقامی بازار اور ساحلی مناظر ایک ساتھ موجود ہیں۔ جہاں مالدیپ نیشنل میوزیم، تاریخ اور ثقافت کی جھلک، سولہانہ فش مارکیٹ، مقامی زندگی کا نظارہ۔ مافوشی آئی لینڈ، یہ ایک مقامی جزیرہ ہے جو بجٹ سیاحوں میں بہت مقبول ہے۔ یہاں ہوٹل سستے ہوتے ہیں اور سیاح مقامی زندگی سے براہ راست جڑ سکتے ہیں۔ بایادھو آئی لینڈ، ایک قدرتی جزیرہ جہاں شاندار مرجان ہے، یہاں اسنارکلنگ اور اسکوبا ڈائیونگ بہت مشہور ہے۔ سان آئی لینڈ، یہ مالدیپ کا سب سے بڑا ریزورٹ آئی لینڈ ہے جہاں ہر طرح کی سہولت موجود ہے: واٹر اسپورٹس، سائیکلنگ، باغات اور لگژری اسپاز۔ مالدیپ کی کرنسی مالدیپ روپیہ ہے، انگریزی میں مالدیوین روپیہ۔ علامت MVR 1 MVR 0.065 تقریباً USD ریٹ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ سیاحوں کے لیے ڈالر USD مالدیپ میں عام طور پر قبول کیے جاتے ہیں، خاص طور پر ریزورٹس اور ہوٹلوں میں۔ زبان، سرکاری زبان دہیوی، رسم الخط تھیانا دہیوی زبان، سننے میں عربی، سنسکرت اور سری لنکن زبانوں کے اثرات رکھتی ہے۔ سیاحی علاقوں میں انگریزی عام طور پر بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ صدر: ڈاکٹر محمد موضوع۔ ڈاکٹر محمد معزو عہدہ سنبھالا 17 نومبر 2023۔ سیاسی جماعت پیپلز نیشنل کانگریس PNC۔ ڈاکٹر معزو ماہر تعمیرات بھی ہیں اور انہوں نے چین کے ساتھ تعلقات کو ترجیح دی ہے، خاص طور پر بنیادی ڈھانچے انفراسٹرکچر کی ترقی میں۔ مالدیپ کی اہم یونیورسٹیاں۔ مالدیپ نیشنل یونیورسٹی ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی جہاں میڈیکل، بزنس، ٹیچنگ اور انجینئرنگ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اسلامی علوم، شریعت اور عربی زبان کے لیے اسلامک یونیورسٹی آف مالدیپ۔ ولا کالج، ایک نجی ادارہ جو بین الاقوامی ڈگری پروگرامز آفر کرتا ہے۔ شرح خواندگی لٹریسی ریٹ، مالدیپ کا شرح خواندگی 98% سے زائد ہے۔ یہ جنوبی ایشیا میں سب سے بہتر شرحوں میں سے ایک ہے۔ جزائر پر مشتمل یہ چھوٹا سا ملک مالدیپ صرف نیلے پانی اور سفید ریت تک محدود نہیں، بلکہ یہاں ٹیکنالوجی بھی آہستہ آہستہ اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہے۔ انٹرنیٹ اور کنیکٹیویٹی، ملک بھر میں 4G لائٹ
दस्तयाब ہے۔ سروس از حکومت مالے اور کچھ بڑے جزائر 5G میں متعارف ہو چکے ہیں۔ سیاحتی ریزورٹس میں اپنی سپیڈ وائی فائی عام ہے۔ ICT انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا دائرہ تیزی سے بڑھایا جا رہا ہے تاکہ جزیروں کو مرکزی نظام سے جوڑا جا سکے۔ ڈیجیٹل سہولیات، گورنمنٹ سروسز۔ مالدیپ کی حکومت بہت سی خدمات آن لائن فراہم کرتی ہے، جیسے شناختی کارڈ، پاسپورٹ، ٹیکس، صحت و تعلیم کی رجسٹریشن۔ موبائل والٹ، ملک کا مقامی موبائل پیمنٹ سسٹم جس کے ذریعے بلز، ٹرانزیکشنز اور شاپنگ کی جاتی ہے۔ ٹیکنالوجی اور صحت، دور دراز جزائر میں ڈاکٹروں تک رسائی کے لیے آن لائن مشورے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ہیلتھ ریکارڈز کے ڈیجیٹلائزیشن شروع ہو چکی ہے۔ ٹیکنالوجی اور تعلیم، کووڈ-19 کے بعد آن لائن کلاسز اور ڈیجیٹل لرننگ پلیٹ فارمز متعارف کرائے گئے۔ دیہی اسکولز میں کمپیوٹر لیبز بنائی جا رہی ہیں، جیسے ٹولز عام زوم اور گوگل کلاس روم ہو چکے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ مالدیپ کی زبان دیہی دنیا میں صرف یہیں بولی جاتی ہے، اور یہ زبان تھیانا نامی منفرد رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، جو دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے، بالکل عربی کی طرح۔ چمکتا ہوا سمندر، سی آف سٹارز۔ مالدیپ کے کچھ جزائر، خاص طور پر واٹہو آئس لینڈ پر، رات کے وقت سمندر میں موجود خاص جاندار نیلی روشنی خارج کرتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ستارے پانی میں تیر رہے ہوں۔ غیر مسلموں کے لیے عبادت کی اجازت نہیں۔ مالدیپ میں اسلام سرکاری مذہب ہے اور صرف مسلمانوں کو عبادت کرنے کی اجازت ہے۔ یہ دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں صرف مسلمان شہری ہو سکتے ہیں۔ دنیا کا مقبول ترین ہنی مون مقام۔ مالدیپ کو دنیا بھر سے نئے شادی شدہ جوڑے ہنی مون کے لیے چنتے ہیں، کیونکہ یہاں سکون، خوبصورتی، پرائیویسی اور لگژری سب کچھ ایک ساتھ ملتا ہے۔ ماہی گیری، مالدیپ کی معیشت کا پرانا ستون۔ سیاحت سے پہلے ماہی گیری فشنگ مالدیپ کی معیشت کی بنیاد تھی، اور آج بھی یہاں کے لوگ تون مچھلی کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ پاکستان سے مالدیپ کا سفر۔ فلائٹ سے کیسے جائیں؟ پاکستان میں ایئرپورٹ: اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ، کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ مالدیپ کا ایئرپورٹ ویلانا انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جو مالے کے قریب واقع ہے۔ دارالحکومت پاکستان سے مالدیپ کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس نہیں ہوتی، لیکن اب ایک اسٹاف فلائٹ آسانی سے جا سکتے ہیں، یعنی کہیں قیام کر کے۔ درکار دستاویزات: پاسپورٹ کم از کم 6 ماہ کے لیے کارآمد، واپسی کا کنفرم ٹکٹ، ہوٹل ریزورٹ کی کنفرم بکنگ، مالی ثبوت، کیس یا کریڈٹ کارڈ سفارش کی جاتی ہے۔ ٹریول ہیلتھ انشورنس کی پاکستانی سیاحوں کے لیے مشورے: مقامی کلچر کا احترام کریں، اسلامی ملک ہے، جزائر پر لباس مناسب ہو، ریزورٹس میں آزادی زیادہ ہوتی ہے۔ مقامی جزائر پر شراب ممنوع ہے، صرف مخصوص ریزورٹس میں دستیاب ہوتی ہے۔ اگر بجٹ کم ہے تو گیسٹ ہاؤس آئس لینڈز پر رہائش بہتر ہے۔ ناظرین، مالدیپ کی نائٹ لائف۔ مالدیپ دن کے حسین کے ساتھ ساتھ رات کو بھی جیتا جاگتا ہے۔ یہاں کی نائٹ لائف سیاحوں کو منفرد تجربات فراہم کرتی ہے، جہاں روشنی، موسیقی اور تفریح کا امتزاج ہوتا ہے۔ نائٹ لائف کی نوعیت: مالدیپ عام طور پر ایک پرسکون اور ریلیکسڈ ملک سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ اسلامی ملک ہے۔ یہاں بڑے پیمانے پر نائٹ کلب یا ڈسکو نہیں ہوتے، تاہم ریزورٹس اور ہوٹلز میں خاص نائٹ پروگرام، پارٹی اور لائیو میوزک کے انتظام موجود ہوتے ہیں۔ مالدیپ کی راتیں شاید لندن یا نیو یارک جیسی روشن نہ ہوں، لیکن یہاں کے خاموشی، سمندر کی لہروں کی آواز اور رومانی چمکتی ہوئی روشنی سیاحوں کو ایک الگ دنیا میں لے جاتی ہے۔ ناظرین، چھوٹا سا ملک اپنی محدود زمین کے باوجود عالمی سطح پر ایک بڑا مقام رکھتا ہے، جہاں ہر قدم پر آپ کو قدرت کی مہربانی اور انسان کی محنت کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ اگر آپ سکون، خوبصورتی اور نئی دنیا کی تلاش میں ہیں تو مالدیپ آپ کا مقدر ہو سکتا ہے۔ یہاں آ کر آپ کو احساس ہوگا کہ زندگی کے سب سے حسین لمحات کتنے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مالدیپ کی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور زندگی کی وہ خوشبو محسوس کریں جو صرف سمندر کے کنارے ملتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو مالدیپ کی یہ خوبصورت سیر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی مزید سفر نامے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہاں، بیل آئیکن کے دبائیں اور تاکہ کوئی نیا سفر آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔